انسان ان سب ڈیزائرز کے باوجود اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ فرشتوں سے کمپیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کرتا رہتا ہے تو وہ فرشتوں کے لیول کا نہیں رہتا، فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ جو ون آف دا بگیسٹ زادرہ جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جو آپ کو ہیلپ کرے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ اگر انسان الاؤ کرے، اپنی ڈیزائرز کو حاوی کر لے اپنے انٹلیکٹ کے اوپر، اگر ان کی ڈیزائرز ان کو گورن کریں اور ڈیزائرز کے مطابق وہ بندہ کام کرے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھو، جب تم روزہ رکھو نا تو چاہیے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری زبان تمہارے ساتھ روزہ رکھیں۔ ایمان والے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں they don't want to settle for something which is low, right؟ یہ نالائکوں کی نشانی ہے کہ بس 50% مارکس مل جائیں، بس اگلی کلاس میں چلے جائیں جیسے تیسے دھکا لگا کے۔ نو، انسانوں کی یہ نیڈ ہے کہ ان کو کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ سونا انسان کی نیڈ ہے، انسان کو نیند چاہیے سروائیو کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنی نیند کو بھی قربان کر دیتے ہیں، سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں، ان کو نہ اونگ آتی ہے، ان کو نہ کھانے کی احتیاج ہے۔ انسان ان سب ڈیزائرز کے باوجود اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو وہ فرشتوں سے کمپیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کرتا رہتا ہے تو وہ فرشتوں کے لیول کا نہیں رہتا، فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص جیل میں ہو 10 سال، اس کے پاس ڈیفینیٹلی نہ کوئی ڈرگ ہے، اس کے پاس شراب اویلیبل نہیں ہے، نہ اس کے پاس موبائل ڈیوائس ہے، تو کوئی بندہ آئے اور اس کو شاباشی دے کہ یار ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے رہے، آپ نے نہ شراب پی، نہ آپ نے موبائل میں کوئی ایسی ویسی چیز دیکھی، اس کو شاباشی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپورچونٹی نہیں تھی۔ بات تو تب ہے کہ جب بندے کے پاس یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں، کنوینینٹ ہو، اور بندہ ان سے پیچھے ہٹ جائے۔ فرشتوں کے اندر ڈیزائرز ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ فرشتے تو وہ ہیں کہ یہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ وہ کیٹیگری ہے متقون کی، ان روزے داروں کی جو ایمان لے کے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہ فرشتوں سے کمپیٹ کرتے ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خیر من الملائکہ، یہ لوگ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ رات کے الفاظ ہیں، فرشتے نا ان کے پاس آنے کی کوشش کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے نا فرشتے آ رہے ہوں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ٹاک اباؤٹ سیلیبریٹیز، جب کوئی سیلیبریٹی آتا ہے نا تو لوگ رائٹ لیفٹ سے ٹوٹتے ہیں کہ آئی نیڈ اے سیلفی، مجھے بھی شارٹ جو ہے آپ کے ساتھ لینی ہے۔ دیز پیپل آر سیلیبریٹیز فار دی اینجلز، اصل میں سیلیبریٹیز یہ ہیں۔ فرشتے آئیں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلامتی ہو جو آپ دنیا میں صبر کیا کرتے تھے۔ آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ جو ون آف دا بگیسٹ زادرہ جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جو آپ کو ہیلپ کرے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ سلام علیکم بما صبرتم، کیونکہ فرشتے انہوں نے کبھی بھی صبر ایکسپیرینس نہیں کیا۔ They don't know the sweetness of صبر، ان کو نہیں پتا کہ صبر کا کیا مطلب ہے۔ They will admire you کہ کیا ہی زبردست پرسنالٹی ہے آپ کی، آپ نے صبر کیا۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے، جب ان کو تخلیق کر رہے تھے، تو کیا کہا فرشتوں نے؟ اے اللہ،
آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو فتنہ فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے؟ ہم آپ کی حمد بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرے کچھ خاص لوگ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ نقل قول کرتے ہیں سلف صالحین کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، ان کے اندر ڈیزائرز ہیں، انٹلیکٹ نہیں ہے، ان کے اندر سوچ سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، فرشتوں کے اندر انٹلیکٹ ہے لیکن ڈیزائرز نہیں ہے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، ان کے اندر ڈیزائرز بھی ہیں اور انٹلیکٹ بھی ہے، سمجھ بھی ہے. اگر انسان الاؤ کرے، اپنی ڈیزائرز کو حاوی کر لے اپنے انٹلیکٹ کے اوپر، اگر ان کی ڈیزائرز ان کو گورن کریں اور ڈیزائرز کے مطابق وہ بندہ کام کرے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مثال دیتے ہیں کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. کمثل الکلب، these people are like dogs. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس دل تو ہے لیکن اپنے دلوں سے سوچتے ہی نہیں ہیں، تدبر ہی نہیں کرتے، تفکر ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. These people are like blind people. ان کے پاس کان تو ہیں لیکن کانوں سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں. ان کی مثال چوپایوں کی سی ہے. These people are like animals. بل ہم اضل، نہیں، یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ animals they did not have any other option. ان کے پاس تو انٹلیکٹ تھا ہی نہیں، یہ تمہارے پاس آپشن تھی. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی ڈیزائرز کو حاوی کر لیتا ہے اپنی سمجھ کے اوپر تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنے انٹلیکٹ کو حاوی کر دیتا ہے اپنی شہوات کے اوپر، اپنی ڈیزائرز کے اوپر، تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. I'll repeat this statement، اور ہو سکتا ہے کہ میں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا رہوں. Brothers, we have to analyze، اور جتنا جلدی ہم ریئلائز کر لیں اتنا ہی ہم فائدے میں رہیں گے. ہم سب ایک پرٹیکولر دوڑ میں ہیں. انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں میں سے یعنی صحابہ اکرام وہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام ان کو بخوبی پتا تھا کہ ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم پروکیسٹینیٹ نہیں کر سکتے، ہم سستی نہیں دکھا سکتے، تو اپنے جو بھی کام ہے نا کرنے والے وہ جلدی جلدی کر لو تاکہ اپنے آپ کو تم ڈیڈیکیٹ کر سکو. اور وہ اپنے آپ کو کس چیز کی طرف ڈیڈیکیٹ کرتے تھے؟ وَانْكَبُّوا عَلَى الْمَصَاحِفِ، وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے اللہ کی کتاب کے ساتھ. It's just them and the book of Allah. بس اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، قرآن مجید پر تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. اور یہ دراصل اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے ہمارے نبی، اس کے علاوہ جس مہینے میں وہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے. اور ہمارے صحابہ بھی یہی کیا کرتے تھے. آپ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہیں اور ریس سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ سے پہلے کچھ لوگ آگے نکل چکے ہیں، اگر وہ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ کبھی بھی ان کو پکڑ نہیں سکیں گے. When you start early, you finish early. تو یہ صحابہ اکرام کا مزاج تھا. And last statement inshallah we will end with this. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے اذا صمت فلیصم
سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والماثم، کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو نا تو چاہیے تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری زبان تمہارے ساتھ روزہ رکھیں، تم جھوٹ مت بولو جب تم روزے سے ہو۔ اور ہم نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ ہم ابھی ریس میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندو اگر تم نے واقعی کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ریس لگانی ہے، تو اس ایریے میں ریس لگاؤ، نیکیوں میں اور تقوی میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بندہ رمضان میں تو کوشش کرتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، بندہ رمضان میں تو کوشش کرتا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں رمضان کے مہینے میں سوشل میڈیا سے الگ ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ کئی لوگ اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو رہی ہے، سوشل میڈیا اٹسیلف وہ حرام نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب سے دور ہو جاتا ہوں، میں دوبارہ گناہوں میں جو ہے چلا جاتا ہوں، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ریس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کام جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کرنے ہیں وہ آپ آج کریں، آج نہیں بلکہ ابھی کریں، بیکاز یو وانٹ ٹو اسٹے اہیڈ آف دا گیم۔ کیونکہ ایمان والے حقیقت میں وہ ہوتے ہیں they don't want to settle for something which is low, right؟ یہ نالائکوں کی نشانی ہے کہ بس 50% مارکس مل جائیں، بس اگلی کلاس میں چلے جائیں جیسے تیسے دھکا لگا کے۔ نو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آسیہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ آپ جنت میں نہ کہیں مجھے ایک ٹھکانہ دے دینا، نہیں، اے اللہ آپ مجھے اپنے پاس محل دینا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار۔ تو نیکیوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ابھی سے ہی اپنی ہیبٹ ڈیولپ کریں، اور انشاءاللہ when you develop such good habits، اس کے اوپر آپ کنسسٹنٹ رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے، پھر رمضان کا مہینہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وبارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔